السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت جلد ثانی کا سبق نمبر 56 صفحہ نمبر 376 فصل و یقع طلاق کل زوج سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ باقاعدہ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ فصل ویقع طلاق کل زوج اذا کان عاقلا بالغا۔ ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم لقوله عليه السلام كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون، ولأن الأهلية بالعقل المميز وهما عديم العقل والنائم عديم الاختيار، وطلاق المكره واقع خلافا للشافعي رحمه الله تعالى هو يقول ان الإکراہ لا يجامع الاختیار وبه يعتبر التصرف الشرعی بخلاف الحاصل لأنه مختار في التكلم بالطلاق، ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعرى عن قضيته دفعا لحاجته اعتبارا بالطائع، وهذا لأنه عرف شرين واختار آونهما، وهذا آية القصد والاختيار، إلا أنه غير راض بحكمه وذلك غير مخل به كالهازل، وطلاق السكران واقع واختيار الكرخي والطحاوي أنه لا يقع، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى، لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل فصار كزواله بالمنج والدواء، ولنا أنه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجرا له حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع، نقول أنه لا يقع طلاقه، وطلاق الأخرس واقع بالإشارة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة، وستأتيك وجوهه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. وطلاق الأمة 2 حرا كان زوجها أو عبدا، وطلاق الحرة 3 حرا كان زوجها أو عبدا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى عدد الطلاق معتبر بحال الرجال لقوله عليه السلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ولأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لها، ومعنى الآدمية في الحر أكمل فكان مالكيته أبلغ وأكثر، ولنا قوله عليه السلام طلاق الأمة 2 وعدتها حيضتان، ولأن حل المحلية نعمة في حقها، وللرق أثر في تنسيف النعمة، إلا أن العقدة لا تتجزأ فتكامل عقدتان، وتأويل ما روي أن الإيقاع بالرجال، وإذا تزوج العبد امرأة بإذن مولاها وطلقها وقع طلاقه، ولا يقع طلاق مولاه على امرأته، لأن ملك النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون المولى.
یہاں سے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ متن میں فرماتے ہیں کہ ہر اس شوہر کی طلاق، یعنی ہر اس شوہر کی دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے جب کہ وہ عاقل اور بالغ ہو، یعنی عاقل بالغ ہونا شرط ہے شوہر کے کی طرف سے دی جانے والی طلاق کے واقع ہونے کے لیے۔ یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ بچے اور پاگل اور سونے والے کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل طلاق جائز، کہ ہر طلاق جائز ہے سوائے بچے اور پاگل کی طلاق کے۔ اور یہ تو دلیل عقلی ہے۔ دلیل نقلی یہ ہے کہ وَلِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ، اس لیے کہ اور اس لیے بھی کہ اہلیت کا دار و مدار تو عقل ممیز پر ہے، عقل ممیز پر ہے۔ ممیز تمیز کرنے والے، جدا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ایسی عقل جو تمیز اور جدا کرنے والی ہو تو اس پر ہے۔ وہما، اور وہ دونوں یعنی بچہ اور مجنون، عدیم العقل، وہ جو کیا ہیں کہ یہ بچہ اور دونوں مجنون دونوں یہ عدیم معدوم العقل ہیں، یعنی ان کی جو ہے عقل تو ہے، عقل نہیں ہے ان کے اندر۔ والنائم عدیم الاختیار، اور سویا ہوا وہ اختیار سے محروم ہے، یعنی اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے ان کی طلاق جو ہے وہ واقع بھی نہیں ہوگی۔ تو اس عبارت میں دو مسئلے بیان ہوئے۔ پہلا مسئلہ کہ طلاق واقع ہونے کے لیے شوہر کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر شوہر عاقل بالغ ہو اور وہ طلاق دے دے تو بغیر کسی شک شبہ کہ اس کی طلاق دی ہوئی واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بچہ یا پاگل یا سویا ہوا آدمی طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اس میں سے کسی کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دلیل عقلی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر شوہر کی طرف سے دی جانے والی طلاق کو جائز قرار دیا، پاگل اور بچے کی طلاق کا استثناء کیا، فرمایا کہ ان کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور آگے یہاں سے بتا رہے ہیں وہ طلاق، اور دوسرے اس کی دلیل نقلی دے دی، اب دلیل عقلی دے رہے ہیں کہ طلاق ایک شرعی تصرف ہے، اور تصرف کے لیے تو اہلیت ضروری ہے کہ تصرف کرنے کا اہل بھی تو ہو شریعت میں، اور اہلیت کے لیے عقل اور سوجھ بوجھ ضروری ہے۔ جبکہ یہاں صورت حال ہے کہ بچہ بالکل ہی نہ سمجھ ہوتا ہے اور مجنون جو ہے وہ عقل نہیں رکھتا، تو سویا ہوا آدمی اگرچہ عقل تو رکھتا ہے مگر نیند کی حالت میں اس کی عقل بھی سو جاتی ہے اور وہ تمیز اور اختیار سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے بھی بچے اور مجنون کی صف میں سونے والا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور چونکہ بچہ اور مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی لہذا اس کی طلاق بھی واقع، سونے والے کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ یہاں سے بتانا چاہتے ہیں وہ طلاق المکرہ، اور زبردستی جو ہے وہ مجبور کیے ہوئے مکرہ، جسے مجبور کیا جائے طلاق دینے پر تو اس کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ہے، ان کا اختلاف ہے۔ ہوا یقول، وہ فرماتے ہیں کہ ان الاکراہ لا یجامع الاختیار، کہ اکراہ اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اکراہ یعنی مجبور کیا جانا، وہ اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ وبالمکرہ یعتبر التصرف الشرعی، اور اختیار ہی سے تصرف شرعی معتبر ہوتا ہے۔ وبہ، یہ جو ہے وہ
اختیار ہی سے تصرف شرعی معتبر ہوتا ہے بخلاف حاصل حضل کرنے والے کے، اس لیے کہ تکلم فی الطلاق میں وہ مختار ہے، حضل کرنے والا وہ جو ہے تکلم فی طلاق میں وہ مختار ہوتا ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المکرہ قصد ایقاع طلاق، اس نے طلاق واقع کرنے کا ارادہ کیا ہے اپنی بیوی منکوحہ پر، فی حال اہلیت ہی، اپنا طلاق کا اہل ہونے کی حالت میں، یعنی عاقل بالغ تھا، تو لہٰذا کیا ہوگا جو ہے وہ، اس لیے اس کی دفع ضرورت کے پیش نظر طاعے پر قیاس کرتے ہوئے اس کا یہ قصد حکم سے، قصد طلاق، ارادہ طلاق حکم سے خالی نہیں ہوگا، حکم سے خالی نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لہٰذا یہاں سے طلاق مکرہ سے بتا رہے ہیں کہ مکرہ یعنی وہ آدمی جسے کوئی زور آور انسان مجبور کرے کہ اپنی منکوحہ کو طلاق دے دو، اور نہ دینے کی صورت میں اس کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہو، تو اس کی دی ہوئی طلاق کے واقع ہونے اور واقع نہ ہونے کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے۔ صحابہ میں سے ایک جماعت، بڑی جماعت اور فقہائے احناف یہ طلاق مکرہ کو واقع اور درست مانتے ہیں کہ مجبور کیے جانے والے آدمی کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ اور بعض صحابہ کرام مکرہ کی دی ہوئی طلاق کو نہ تو واقع مانتے ہیں نہ ہی درست مانتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل تو یہ ہے کہ طلاق دینا شرعی تصرف ہے، طلاق دینا شرعی تصرف ہے، جس کے لیے اظہار رائے کی آزادی اور معافی ضمیر کی ادائیگی کا اختیار ضروری ہے، یعنی جو دل میں ہے اس کو کہو، جبکہ مکرہ ہر طرح کے اختیار سے روک دیا جاتا ہے، اور چونکہ اختیار ہی سے شرعی تصرف معتبر ہوتے ہیں، اس لیے یہ تو غیر مختار ہوا، مکرہ تو غیر مختار آدمی کا تصرف، یعنی اس کی طرف سے دی جانے والی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ ہی وہ واقع ہوگی۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی ہنسی مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ہنسی مذاق میں پیار سے، تو وہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ہنسی مذاق کرنے والا جو کچھ بولتا ہے اس بولنے میں وہ مالک اور مختار ہوتا ہے، کسی کی وجہ سے مجبور ہو کر نہیں بول رہا ہوتا، اور اختیار ہی پر تو تصرف کے اعتبار کا دار و مدار ہے، اس لیے حاصل کا تصرف بھی درست ہے، اور جب تصرف درست تو اس کی طلاق بھی درست ہے اور واقع ہو جائے گی۔ ولانا سے ہماری دلیل احناف کے مذہب کی کہ ائمہ ثلاثہ کے بارے میں کہ دیکھیں طلاق کے واقع ہونے کا دار و مدار اختیار پر نہیں ہے، بلکہ اختیار سے پہلے اہلیت کا مرحلہ ہے، لہذا جو آدمی اہلیت رکھتا ہو اس کا تصرف معتبر ہوگا، چاہے اسے اختیار ہو یا نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں مکرہ ایقاع طلاق کا بھی اہل بھی ہے، یعنی طلاق ایقاع واقع کرنے کا اہل بھی ہے، اور اس نے ارادہ بھی کیا ہے طلاق دینے کا، اس لیے اس کے سامنے دو چیزیں تھیں مکرہ کے سامنے، ایک بیوی کو طلاق دے، دوسرا اپنی جان گنوا بیٹھے ہمیشہ کے لیے، جان سے محروم ہو جائے۔ اس نے اختارو اعون الشرعین والے ضابطے کو اختیار کرتے ہوئے دونوں میں سے جو آسان چیز تھی وہ بیوی کی طلاق تھی اپنی جان ضائع کرنے سے، تو اس نے اس کو اختیار کر کے اپنی جان بچائی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مکرہ ایقاع طلاق کا بھی اہل ہے، اور اس نے ایقاع کا ارادہ بھی کیا ہے، اس لیے اس کی ضرورت کو دور کرنے کے لیے اس کے قصد کو درست مانا جائے گا،
اور جس طرح دفع ضرورت کے پیش نظر مختار اور راضی اور مطیع آدمی کی طلاق کو واقع مانا جاتا ہے، ایسے اس کی طلاق کو بھی درست اور واقع مانا جائے گا، اس کی طلاق کو بھی درست مانا جائے گا۔ الا انہ عرف شرعین واختار ونہما وہذا آیت القصد والاختیار۔ یہاں سے یہ بتا دیا کہ مکرہ کی طلاق کو جائز ماننے سے زیادہ یہ لازم آئے گا، اپنے اس فیصلے پر راضی نہیں ہے، بدرجہ مجبوری کر رہا ہے، تو اس سے طلاق کے واقع ہونے میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے جس طرح حاضل کہتے ہیں مذاق کرنے والا، تو مذاق میں طلاق دینے والا بعد میں ندامت سے آنسو نکالتا ہے، مگر فائدہ ندامت کا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مکرہ کی عدم رضامندی سے بھی یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، بیوی کھو بیٹھا، کیونکہ اس نے ایقاع طلاق کے بدلے میں اپنی جان کو بچایا ہے، جان کو بچانا یہ بڑا فائدہ ہے۔ آگے وطلاق السکران واقع، سکران جو ہے مدہوش آدمی کو کہتے ہیں، نشے میں مست، تو نشوئی کہتے ہیں کہ مدہوش آدمی کی بھی اور نشوئی آدمی کی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اختیار الکرخی و تحاوی انہ لا یقع، جبکہ امام کرخی اور امام تحاوی رحمہ اللہ کا مختار مذہب، پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ ان طلاق سکران لا یقع، کہ نشئی کی طلاق واقع نہیں ہوتی، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے کہ طلاق نشئی کی واقع نہیں ہوتی، لأن صحت القصد بالعقل، دلیل یہ دیتے ہیں کہ ارادے کا صحیح ہونا یہ تو عقل پر موقوف ہے، ارادے کا صحیح ہونا عقل پر موقوف ہے، ووسائل العقل، جبکہ یہ مدہوش جو ہے نشئی آدمی یہ تو عقل سے خالی ہے، عقل کو گم کرنے والا ہے۔ فصار کزوالہ بالبنج، تو یہ بھنج بھنگ کو کہتے ہیں، تو یہ دوا سے عقل ختم کرنے والے کے مشابہ ہو گیا، تو یہ نشئی آدمی تو ایسا ہی ہو گیا جیسے بھنگ سے، دوا سے عقل کو خالی کر دیا، ختم کر دیا، یہ اس کے مشابہ ہو گیا۔ وہ دوا، عقل کو یہ بھنگ اور دوا سے ختم کرنے والے کے مشابہ ہو گیا۔ یہاں سے ولانا سے ہمارے مذہب کی دلیل میں ولانا انہ زال بسبب و معصیہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ اس کی عقل ایک زائل ہو گئی ایک ایسے سبب کی وجہ سے کہ جو معصیت ہے، جو سبب کیا ہے؟ نشہ کرنا، اور دوا سے مراد افیون وغیرہ کا استعمال، بھنگ اور افیون یہ نشہ آور ہیں، تو اس کی عقل جو زائل ہوئی ہے وہ ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہوئی جو سبب نافرمانی پر مبنی ہے، معصیت ہے۔ فجعل باقیا حکما زجرا لہ، لہذا اس کی زجر اور توبیح کے لیے، تنبیہ کے لیے حکماً عقل کو باقی مانا جائے گا، کیونکہ اس نے تو جان بوجھ کر اپنی عقل سے ہاتھ دھوئے، تو اس کی عقل کو باقی مانا جائے گا۔ حتی لو شاربہ خمرہ، یہاں تک کہ اگر اس نے، نشئی نے شراب پی لی، شرب الخمرہ فصدع، پھر اس کے سر کو درد ہو گیا، وزال عقلہ بصدع، اور درد سر کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی، نقول، ہم کہیں گے انہ لا یقع طلاقہ، کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو احناف
ائمہ کرام کی دلیل یہ کہ ٹھیک ہے اس کی عقل زائل ہو گئی ہے، مگر ایک ایسے سبب سے زائل ہوئی ہے جو معصیت اور گناہ پر مبنی ہے، اس لیے اس کی زجر اور توبیخ تنبیہ کے لیے دوسروں کی عبرت کے لیے اس کی عقل کو حکماً باقی مانا جائے گا، اگرچہ ظاہراً عقل ہے موجود نہیں، حکماً مانا جائے گا اور اس کی دی ہوئی طلاق کو جائز اور واقع مانا جائے گا۔ ہاں اگر کسی آدمی نے شراب پی لی اور اس قدر زیادہ پی لی کہ سر میں درد ہو گیا اور درد اتنا شدید ہوا کہ اس کی عقل زائل ہو گئی، اب اگر اس صورتحال میں وہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ہم بھی اسے جائز اور واقع نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ آدمی زائل العقل ہے اور ایک ایسے سبب سے اس کی عقل زائل ہوئی ہے جو معصیت نہیں ہے، جو معصیت نہیں ہے۔ وطلاق الاخرس واقع بالاشارۃ، اور گونگے آدمی کی جو طلاق ہے وہ تو اشارے سے واقع ہو جاتی ہے، گونگے کی طلاق اشارے سے واقع ہو جاتی ہے، لأن سے دلیل دے رہے ہیں لأنہا صارت معہودہ، اس لیے کہ اس کا اشارہ معہود ہوتا ہے، اس کا اشارہ جو ہے وہ معہود ہوتا ہے، ذہن میں ہوتا ہے، یعنی وہ ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے، فأقیمت مقام العبارہ، تو اس کے اشارے کو اس کی عبارت کے قائم مقام مان لیا جائے گا، گویا اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ دفعا للحاجت، اس کو حاجت کے پیش نظر، دفع حاجت کے پیش نظر اس کے اشارے کو اس کے کلام کے قائم مقام مانا جائے گا۔ وسطاتی کا وجوہ فی آخر الکتاب انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ کتاب کے آخر میں اس کی توجیحات آپ کے سامنے آئیں گی۔ آگے ایک نیا مسئلہ وطلاق الامۃ ثنتان، جیسے آزاد عورت کی 3 طلاقیں ہوتی ہیں، ایسے باندی کی طلاق یہاں سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ باندی کی طلاق 2 ہیں، باندی کی طلاق 2 ہیں، حرن کانا زوجن، اس کا شوہر آزاد آدمی ہو یا غلام ہو، وطلاق الحرۃ 3، اور آزاد عورت کی 3 طلاق ہوتی ہیں چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عدد اللہ معتبر بحال الرجال، کہ طلاق کی تعداد مردوں کی حالت سے معتبر ہوگی، لہذا کیا مطلب کہ آزاد عورت کی طلاق 3 ہے، آزاد مرد جو طلاق دینے والا اگر مرد آزاد ہو تو اس کی طلاق 3 ہوگی، اور اگر طلاق دینے والا غلام ہو تو وہ 2 طلاق دے گا، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ طلاق دینے میں مرد کی حیثیت دیکھی جائے گی کہ وہ آزاد ہے یا غلام، عورت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ آزاد ہے یا باندھی، کہ مرد کو دیکھیں گے اگر طلاق دینے والا وہ آزاد آدمی ہے اور بے شک اس کی بیوی باندھی ہے تو آزاد آدمی ہے طلاق دینے والا، طلاق کا مالک مرد ہے لہذا 3 طلاق دے گا، اور اگر اس کی بیوی آزاد عورت ہو اور یہ غلام ہو تو 2 دے گا، کیونکہ بیوی آزاد ہے لیکن طلاق کا مالک مرد ہے تو وہ 2 ہی دے گا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بطور جو ہے وہ دلیل ہے، اس لیے کہ نبی یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پیش کی ہے، دلیل عقلی لقولی علیہ السلام الطلاق بالرجال، طلاق مردوں کے ساتھ خاص ہے، والعدت بالنساء، عدت جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، عدت عورتوں کے ساتھ خاص ہے، لہذا یعنی عورتوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری دلیل نقلی بھی دے رہے ہیں وَلِأَنَّ صِفَةَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَامَةٌ وَالْآدَمِيَّةُ مُسْتَدْعِيَةٌ لَهَا، اور دوسری دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اس لیے بھی کہ مالکیت یعنی مالک ہونا یہ صفت کرامت ہے، عزت والی صفت ہے، اور آدمیت مستدعیت، اور صفت آدمیت وہ ہی اس کی مقتضا ہے، یعنی آدمی ہونا ہی کرامت کو چاہتا ہے، مالک ہونے کو چاہتا ہے۔ وَمَعْنَى الْآدَمِيَّةِ فِي الْحُرِّ أَكْمَلُ،
اور آدمیت کا جو مفہوم ہے وہ آزاد آدمی میں بدرجہ اولا اکمل ہے، کامل ہے، زیادہ اتم درجے میں موجود ہے۔ فقانت مالکیت ابلغ و اکثر، تو لہٰذا اس کی ملکیت بڑی ہوئی اور زیادہ ہوگی، بڑی ہوئی اور زیادہ ہوگی۔ ولانا سے ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، طلاق الامت ثنتان و عدت و حیضتان، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باندی کی طلاق دو ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ وَلِأَنَّ دلیل نقلی، وَلِأَنَّ یہاں سے دلیل عقلی آپ دے رہے ہیں، وَلِأَنَّ سے حل المحلی النعمہ فی حقہا، اس لیے بھی کہ محلیت کا حلال ہونا عورت کے حق میں ایک نعمت ہے۔ وَلِلرِّقِّ أَثْرٌ فی تنصیف النعم، اور جبکہ رقیت یعنی غلامی نعمتوں کو نصف کر دینے میں مؤثر ہے، نعمتوں کو نصف کر دینے میں مؤثر ہے۔ الا ان العقدۃ لا تتجزا، الا یہ کہ عقد میں تجزی نہیں ہوتی، عقد میں تجزی نہیں ہوتی۔ فتکامل عقدتان، اس لیے 2 عقد پوری، 2 طلاق پورے ہوں گے، اس لیے پوری 2 عقد یعنی پوری 2 طلاق جو ہے یہ پورے ہوں گے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت کردہ حدیث ہے اس کی تعویل یہ ہے کہ طلاق کا واقع کرنا مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ طلاق کا واقع کرنا کس کے ساتھ خاص ہے؟ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی آدمی کے نکاح میں کوئی باندی ہو تو شوہر کو 2 ہی طلاق کا اختیار ہوگا، چونکہ وہ باندی ہے، اور وہ طلاق دینے والا شوہر آزاد آدمی ہو یا غلام ہو، جب بھی وہ باندی کو طلاق دے گا تو 2 طلاق ہی دے گا، اور 2 طلاق ملتے ہی باندی بالکل مکمل طور پر اس سے فارغ ہو جائے گی، خارج ہو جائے گی، اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اور کسی کے نکاح میں آزاد عورت ہو، شوہر 3 طلاق کا مالک ہے، جب 3 طلاق کی تعداد پوری نہیں ہوگی تو بیوی اس کے نکاح سے مکمل خارج نہیں ہوگی، چاہے شوہر آزاد ہو یا غلام۔ یعنی مختصر یوں کہیں کہ ہمارے یعنی احناف کے ہاں عدد اور تعداد کے حوالے سے، طلاق میں عدد اور تعداد گنتی کے حوالے سے طلاق میں عورتوں کی حالت اور ان کی حیثیت کا اعتبار ہے۔ اگر عورت باندھی تو اس کا شوہر 2 طلاق کا مالک، عورت آزاد تو شوہر 3 طلاق کا مالک ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں طلاق کی تعداد کے سلسلے میں مردوں کی حالت اور ان کی اپنی مشیت، اپنی حیثیت کا اعتبار ہے۔ لہذا اگر شوہر آزاد آدمی ہے تو وہ 3 طلاق کا مالک ہوگا، اور اگر شوہر غلام ہے تو وہ 2 ہی کا مالک ہوگا، چاہے اس کی بیوی آزاد ہو یا غلام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ نے سن لی، الطلاق بالرجال والعدت بالنساء۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے طلاق اور عدت 2 الگ الگ چیزوں کو کا مرد اور زن، عورت 2 الگ الگ جنسوں سے تقابل فرمایا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ عدت عورت کا حق ہے اور اس کے ساتھ خاص، اور نیز یہ بھی ہے کہ عدت میں عورتوں کی حالت اور ان کی حیثیت کا اعتبار، مثلا باندی کی عدت 2 حیض، آزاد عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ لہذا عدت کے بالمقابل جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق میں تو بذات خود مردوں کی حالت کا اعتبار ان کی صورتحال کا دار و مدار ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تعداد طلاق کا مسئلہ مردوں کی حالت کے ساتھ خاص ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بما دلیل آپ نے سنا۔ اور والی انا سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں یہاں، والی انا صفت المالکی کرامۃ، امام شافعی کی دلیل عقلی بیان ہو رہی ہے یہاں سے کہ دیکھیں ان کی دلیل عقلی کا خلاصہ یہ کہ انسان کے لیے کسی چیز کا مالک ہونا ایک بڑی عزت کی چیز ہے، کرامت والا وصف اور خوبی ہے، اور آدمیت ہی اس وصف کا مقتضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
اور غلام کے مقابلے میں آزاد آدمی میں آدمیت کا معنی اور مفہوم زیادہ غالب ہے، واضح ہے۔ کیوں واضح ہے؟ اس لیے کہ ولایت، قضاء، شہادت وغیرہ میں آزاد کو غلام پر ترجیح دی جاتی ہے، فوقیت اور برتری حاصل ہے، ولی بن سکتا ہے، قضاء فیصلہ کر سکتا ہے، شہادت دے سکتا ہے۔ لہذا جب آزاد آدمی میں آدمیت کا مفہوم زیادہ، تو صفت کرامت یعنی کسی کا مالک ہونے میں بھی اس کا حق زیادہ نمایاں ہوگا۔ اور چونکہ طلاق بھی شوہر کی ملکیت اور اس کا حق ہے، اس لیے اگر شوہر آزاد ہے تو وہ 3 طلاق کا مالک ہوگا، چاہے اس کی بیوی آزاد ہو یا غلام ہو۔ ولنا سے ہماری دلیل نقلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت کردہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق الامت سنتان و عدت و حیضتان کے باندی کی طلاق 2 اور عدت بھی 2 ہے۔ اس حدیث سے استدلال دلیل پکڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے الامہ کا لفظ ذکر فرمایا۔ الامہ معرف باللام ہے، اس کے شروع میں الف لام معرفہ کا ہے، امت النکرہ ہے، الامہ معرفہ ہے، تو اس کے شروع میں الف لام، یہ معرف بالمعرفہ ہے، معرف باللام ہے علامہ۔ اور چونکہ یہاں کوئی باندی معہود بھی نہیں ہے، کوئی بھی باندی مراد ہو سکتی ہے، ذہن میں کوئی مخصوص باندی نہیں، اس لیے یہ لام جنس کے لیے ہوگا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم یوں ہوگا کہ باندی کی جتنی بھی جنسیں ہیں، جتنی اجناس ہیں، ان سب کی طلاق 2 ہی ہے۔ جب بھی اگر کسی باندی کو کوئی شوہر طلاق دے گا تو وہ باندی 2 طلاق سے مغلظہ ہو جائے گی اور اس کے نکاح سے خارج۔ اور تو اب یہاں سے ہم اگر باندی کی عدت کو دیکھیں تو وہ بھی 2 حیض گزرنے کے بعد پوری ہو جائے گی۔ اگر ہم مردوں کی حالت پر تعداد کا انحصار کر دیں، تعداد کو مردوں کی حالت پر موقوف مانیں گے، تو حناف کہتے ہیں بھائی حدیث پاک کا معنی اور مفہوم دونوں بگڑ جائیں گے، خرابی لازم آ جائے گی۔ وہ خرابی کیا ہے کہ بعض باندیوں کی طلاق 2 عدد ہو جائے گی، بعضوں کی 3، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح آزاد عورتیں طلاق کی تعداد میں برابر ہیں، یعنی سب کی 3 طلاق ہے، ایسے ہی باندیاں بھی ہر طرح کی باندیاں طلاق کی تعداد میں برابر ہیں، یعنی ان کی طلاق 2 ہے۔ ورنہ تو آزاد عورتوں کی تعداد میں کمی بیشی ہے اور نہ ہی باندیوں کی تعداد میں کوئی کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے۔ وَلِأَنَّ یہاں سے احناف کی دلیل عقلی کہ بھائی عورت کا مرد کے لیے محل نکاح بننا اور عورت کی شرمگاہ کا مرد کے لیے حلال ہو جانا، یہ اس عورت کے حق میں ایک نعمت ہے۔ نعمت کیسے ہے کہ جب یہ مرد کے لیے حلال ہو گئی اور اس کی شرمگاہ اس کے لیے حلال ہو گئی، تو نکاح کے بعد عورت بدکاری، بد کرداری سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور پھر شوہر کی طرف سے ملنے والا نان و نفقہ، سکنا، کسوہ وغیرہ کی مستحق اور ان چیزوں کے کسی سے مانگنے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ نعمتوں کو ادا کرنے اور بہت سے معاملات میں آزاد اور غلام میں نمایاں فرق کرنے کے حوالے سے رقیت، غلامی، عبدیت، غلام ہونا یہ اپنا اثر دکھا چکے ہیں۔ جس طرح غلام 2 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، ایسے ہی آزاد عورت پر قدرت یا اس کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو، کوئی آدمی کسی باندی کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا۔ یہ اس کے اثرات ہیں رقیت کے۔ اس لیے رقیت کے پیش نظر تو باندی میں صرف 1.5 ہی طلاق کا اختیار ہوگا، ایک پوری اور ایک آدھی، یہ اختیار ہونا چاہیے۔ مگر چونکہ عقدہ یعنی تطریقہ میں تجزی نہیں ہے، طلاق دینے میں تجزی نہیں ہے کہ ایک آدھی، ایک پوری، ایک آدھی، ایک تہائی حصہ، ایک آدھی، ایک چوتھائی حصہ نہیں ہے،
اس لیے 1.5 کے بجائے 2 کی تعداد مقرر کی گئی، اور باندی کے شوہر کو 2 طلاق کا اختیار دیا ہے شریعت اسلامی نے۔ آگے وَتَعْوِيلُ مَا رَوَى عَنْ الْإِقَاءِ بِالرِّجَالِ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث کی تعویل یہ ہے کہ طلاق کا واقع کرنا مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ طلاق کا واقع کرنا وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں سے امام شافعی کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں احناف کے اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے سمجھا، بلکہ حدیث کا مفہوم تو واضح یہ ہے کہ طلاق کا واقع کرنا مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ ان الإقاء بالرجال، اس کا مطلب کیا ہے؟ طلاق کا واقع کرنا یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے اور ان کے اختیار میں ہے، اور اس مفہوم کے صحیح ہونے کی علت اور وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کو اس کا شوہر جو ہے وہ نہیں بھاتا تو وہ اسے سلام کر کے چلی جاتی تھی، شوہر کی طلاق کی منتظر اور محتاج نہیں ہوتی تھی، اور اس کا نکل جانا یہی اس کی طرف سے طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر یہ سلسلے کو بند کیا، اور ایقاع یعنی طلاق کا واقع کر دینا یہ مردوں کے ساتھ مخصوص کر دیا، ورنہ تو عورتیں ملتی ہی نہ کہ کہاں چلی گئی، معمولی سی طبیعت اور منشا کے خلاف کام ہوا نہیں کہ چھٹی ہوئی نہیں۔ آگے ہے وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ امْرَأَةً، یہاں سے بتانا چاہتے ہیں اور اگر کسی غلام نے کسی عورت سے نکاح کر لیا بِإِذْنِ مولا ہو، اپنے آقا کی اجازت سے، وَطَلَّقَهَا، اور پھر اس کو طلاق دے دی، تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَى عَلَىٰ امْرَأَتِهِ، اور اس کے آقا کی دی ہوئی طلاق اس کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی، چونکہ اس کے نکاح میں ہے، آقا کے نکاح میں نہیں ہے۔ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ حَقُّ الْعَبْدِ، اس لیے کہ نکاح کی ملکیت یعنی نکاح کا مالک ہونا یہ تو غلام کا حق ہے۔ فَيَكُونُ الْإِسْقَاطُ إِلَيْهِ، لہذا وہی اس کے ساقط کرنے کا مالک ہوگا، غلام ہی، دون المولا، نہ کہ آقا۔ یہاں مختصر سا مسئلہ ہے کہ اگر کسی غلام نے کسی عورت سے شادی کرنے کے متعلق اپنے آقا کی اجازت طلب کی اور آقا نے اجازت دے دی، تو آقا کی اجازت ملنے پر اس نے نکاح کر لیا اور پھر طلاق بھی دے دی، تو اس طرح سے دی جانے والی طلاق واقع ہو جائے گی، غلام کی طلاق۔ اور چونکہ غلام نے ہی نکاح کیا ہے اس لیے وہی نکاح کا مالک بھی وہی ہوگا، مل کے نکاح کا مالک بھی وہی، اور اس کی دی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور یہاں آقا کے جملہ جو ہے وہ کہ جب آقا غلام کے تمام امور کا، معاملات کا مالک ہے تو طلاق کے والے سے اس کی بیوی پر دست درازی کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے۔ تمام کاموں کا مالک ضرور ہے، لیکن طلاق کا مالک یہاں آقا نہیں ہے، بلکہ غلام خود اپنی بیوی کو طلاق دینے نہ دینے کا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آقا اپنے غلام کی بیوی کو 1 نہیں بلکہ 100 طلاق دے دے، 1000 دے دے، تب بھی آقا کے طلاق دینے کی وجہ سے اس غلام کی بیوی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ دونوں میاں بیوی ہی رہیں گے، اور ان کی صحت پر، ان کی ازدواجی زندگی پر آقا کی طلاقیں دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔